السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جس عنوان کے پر میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہمارے شہر گلستان علم و ادب وانمباڑی میں 9 روزہ اردو کتاب میلہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ 3 جنوری سے 11 جنوری تک یہ میلہ لگے گا۔ یہ 25واں قومی میلہ ہے، پورے ملک کے لیے ہے۔ 2023 اس سال میں قومی کونسل برائے فروغ اردو اور وانمباڑی مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی VME سوسائٹی کے زیر اہتمام ملک بھر میں 100 سے زیادہ اشاعتی اداروں کی کتابوں پر مشتمل کتابوں کی نمائش ہے اور فروخت کا اہتمام ہے، اور روزانہ کچھ نہ کچھ پروگرام ہے۔ یہاں اس کی تفصیل موجود ہے کہ پروگرام 3 تاریخ کو صبح 11 بجے جلسہ ہے، شام 6:30 بجے مولانا آزاد کے عنوان پر ڈرامہ بھی ہے۔ 4 تاریخ میں صبح 11 بجے سے 1 بجے تک 10ویں تا 12ویں جماعت کے طلبہ کے درمیان مباحثہ ہے بعنوان سوشل میڈیا رحمت ہے یا زحمت ہے۔ دوپہر 2:30 بجے سے 5 بجے تک تمل ناڈو کے مدارس کے تعلیمی معیار کو بہتر کیسے بنایا جائے، اس عنوان پر پروگرام ہے۔ شام 6:30 بجے سے 8:30 بجے تک حمد اور نعت کے مقابلے ہیں 6ویں جماعت سے 9ویں جماعت تک کے طلبہ میں، اسکول کے طلبہ میں۔ 5 تاریخ کو سیشن برائے علماء کرام ہے، اردو زبان و ادب کے فروغ میں عربی مدارس کا کردار کے عنوان پر مختلف دینی مدارس کے طلبہ کا تقریری مقابلہ ہوگا۔ پھر 11:30 بجے سے 1 بجے تک نشست برائے علماء کرام ہے۔ دوپہر میں عصر سے 2:30 بجے سے 5 بجے تک بھی علماء کرام کے لیے پروگرام ہے۔ اسی طرح 6 تاریخ جمعے کے دن اردو زبان طریقہ تدریس فن تعلیم و تربیت اس عنوان پر۔ پھر 6 تاریخ جمعے کے دن شام 6:30 بجے سے 8:30 بجے تک مزاحیہ نشست رکھی گئی ہے۔ 7 تاریخ کو مکمل نشست، پوری نشستیں خواتین کے لیے ہیں، اور 8 تاریخ کو اتوار کے دن صبح 11:30 بجے سے 1 بجے تک اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے مسابقتی امتحانات میں حصہ لینے کی رہنمائی ہے۔ 2:30 بجے سے 5 بجے تک تقریر ہے، اردو بولنے والوں کے درمیان سائنسی مزاج کیسے پیدا کیا جائے، اس عنوان پر تقریر ہوگی۔ پھر اتوار کے دن 6:30 بجے سے رات 8:30 بجے تک کل ہند مشاعرہ منعقد ہے، جس میں بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں۔ 9 تاریخ کو پیر کے دن صبح 11:30 بجے سے 1 بجے تک مصنف سے ملاقات کے عنوان پر پروگرام ہوگا۔ کتنے مصنفین ہیں اردو زبان پر جنہوں نے اپنی کتابیں لکھی ہیں، ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ کھلا منچ کے عنوان پر اردو زبان و ادب کی آبیاری میں تعلیمی اداروں کا کردار دوپہر 2:30 بجے سے شام 5 بجے تک ہے۔ پھر اسی دن پیر کے دن 6:30 بجے سے شام 8:30 بجے تک ڈرامہ ہے۔ پھر منگل کے دن 10 تاریخ کو صبح میں اردو و صحافت اور میڈیا کے عنوان پر۔ پھر دوپہر میں سے عصر تک کالج کے طلبہ کے درمیان مباحثہ، عنوان ہے برقیاتی ذرائع کتابوں کے متبادل ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ شام 6:30 بجے سے 8:30 بجے تک منگل کے دن تمثیلی مشاعرہ ہے۔ چہارشنبے کے دن آخری دن ہے، 9واں دن ہے، صبح 11 بجے سائنسی نمائش ہے، دوپہر 3 بجے اختتامی اجلاس ہے۔ یہ پروگرام، یہ میلہ ہمارے وانمباڑی کے ایک عظیم الشان ادارہ اسلامیہ کالج میں قائم ہے۔ میں یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے مختصراً عرض کر دیا۔ اس سے زیادہ ہماری تفصیل اس میلے میں کیا ہوگا، کون کون سے پبلشرز آنے والے ہیں، کتنے بڑے بڑے پبلشرز ہیں، نئی کتابوں کے مصنف یہاں آئیں گے اور اپنی کتابیں رکھیں گے، تو ایک موقع ہے کہ دروازے پر ہمارے دستک دے رہا ہے یہ میلہ کہ آپ آئیں، اس میلے میں شرکت کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ آئیں، کتابوں کی نمائش کو دیکھیں، اور اچھی لگی کتابیں تو ان کو خریدیں، اس میلے کو کامیاب بنائیں۔ مرکزی حکومت کی جانب سے اس میلے کا انعقاد ہو رہا ہے، ہر سال کہیں نہ کہیں انعقاد ہوتا ہے، اور اس سال الحمدللہ یہاں منعقد ہوا ہے۔ اللہ کے فضل سے میری بھی کچھ کتابیں، لیکن میں نے کہیں اسٹال نہیں لگایا، ایسے میں نے ارادہ کیا کہ آپ کو میری کتابوں کا تعارف کرا دوں۔ میری زندگی کی سب سے پہلی کتاب ہے جو میں نے اپنے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے حالات پر لکھا تھا، حیات ولی کے نام سے، جس میں اکابر علماء کے
آپ کے شاگردوں کے دوستوں کے مضامین ہیں۔ دوسری کتاب جو دوسری میری کاوش تھی وہ ہے رزق میں برکت کے 200 اسباب۔ اس کتاب میں قرآن و حدیث کے حوالے سے ایسی باتیں جمع کی گئی ہیں کہ انسان کے لیے رزق میں برکت کیسے آئے اور بے برکتی کیسے دور ہو۔ تیسری ایک کتاب جو اللہ کے فضل سے مرتب ہوئی ہے وہ ہے 3 جواہر۔ یہ کتاب ہے جس میں چھوٹی چھوٹی ایسی حدیثوں کو جمع کیا گیا کہ جو 3 باتوں پر مشتمل ہیں۔ یہ ایک بڑی بہترین اور پیاری سی کتاب ہے، علم و حکمت کا ایک خزانہ ہے، جواہر اس میں ہیں، تو لوگوں نے اس کو بھی بہت پسند کیا تھا۔ اور چوتھی کتاب ہے یہ درود شریف کے 40 فوائد۔ یہ ایک کتاب ہے، ایک عربی کتاب کا میں نے ترجمہ کیا ہے کہ ایک درود پر 40 فوائد ملتے ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ مدلل ہے، حوالے کے ساتھ موجود ہے۔ پہلی ایڈیشن میں 5000 کتابیں یہ شائع ہوئی تھیں۔ ایک اور کتاب ہے 3 جواہر کی طرح 4 جواہر، 4 باتوں پر مشتمل حدیثیں اس میں جمع ہیں۔ علماء، اہل علم، عوام سب نے اس کتاب کو بہت ہی پسند کیا۔ اسی درود شریف کی کتاب کا انگریزی ترجمہ ہے درود شریف 40 ورچوز۔ یہ درود شریف کے فوائد کی انگریزی ترجمہ ہے۔ ایک اور کتاب ہے کھانے پینے کی 313 سنتیں۔ بڑی مشکل اور محنت کے بعد کھانے پینے کی سنتیں اور مہمان نوازی کی سنتیں، حضور کے معقولات اور مشروبات، کیا کھاتے تھے ہمارے نبی، کیا پیتے تھے، یہ بھی میں نے اس کتاب میں جمع کیا ہے۔ اور ایک اور کتاب ہے حج و عمرے کی دعائیں۔ یہ میری کتابیں ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں، اللہ کے توفیق سے یہ کتابیں میری تیار ہوئی ہیں۔ الحمدللہ میں عرض کر رہا تھا اردو میلے کے بارے میں کہ اردو میلہ جو ہمارے یہاں کل یا پرسوں سے 3 تاریخ سے شروع ہونے والا ہے، تو اس میلے میں آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت کریں۔ ہمارے شہر وانمباڑی کی ایک معزز شخصیت جو وانی امباڑی مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے نائب صدر بھی ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور اس میلے کے کنوینر بھی ہیں، جو ہم سب کے رہبر ہیں، رہنما ہیں، اور ہماری ایک کرم فرما شخصیت ہیں، شہر کی بڑی شخصیت ہے، علمی سماجی خدمت گزار بھی ہیں آپ، اور رئیس التجار ہیں عالی جناب الحاج پٹیل محمد یوسف صاحب، جو اس کے کنوینر ہیں۔ وہ آپ کے سامنے اس میلے کے سلسلے میں اہم اور ضروری بات آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے۔ آپ حضرات اس گفتگو کو غور سے سنیں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں وانمباڑی کے اس میلے میں، کتابوں کے میلے میں شریک ہونے کی کوشش کریں۔ آپ حضرات علی جناب الحاج پٹیل محمد یوسف صاحب کی گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ کہا جاتا ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، یعنی مہد سے لے کر لحد تک آپ علم کو حاصل کرتے رہو، ماں کی گود سے لے کر خبر کی گود تک۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی ہم علم کو حاصل کرتے رہیں۔ سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ جب ہم اسکول اور کالج میں تھے تو ہم علم کو حاصل کرتے تھے، اور کالج ختم کرنے کے بعد ہم جب زندگی کے مختلف میدانوں میں چلے گئے تو علم کیسے حاصل کریں؟ یہ علم ہم کو کتابوں سے حاصل ہوگا، کتب بینی، کتابوں کا مطالعہ کرنا۔ کہا جاتا ہے کہ کتابیں خاموش استاد ہوتے ہیں، تو یہ ایک مطالعہ کرنے کی ہمیں عادت ہونی چاہیے، اور وہ بھی مطالعہ ہم اپنی اگر مادری زبان میں کریں تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس سے تاثیر بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہماری مادری زبان اردو ہے، تو ہم اردو میں اگر کتابوں کا مطالعہ کریں تو وہ ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حکومت ہندوستان کی طرف سے مرکزی حکومت نے ایک شعبہ بنایا ہے، نیشنل کونسل فار دی پروموشن آف اردو لینگویج، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان۔ اس شعبے کی طرف سے سارے ہندوستان بھر میں اردو کو فروغ دینے کے لیے، اس کی ترقی و ترویج کے لیے کام کیا جاتا ہے، اور اس کا ایک اہم کام کتابوں کے میلے لگانا ہے۔ اور اب تک اس شعبے کے ذریعے سے تقریباً 24 مقامات میں سارے ہندوستان کے اندر میلے لگائے گئے، اور 25واں میلہ جب لگانے کا موقع آیا تو قومی کونسل نے وانمباڑی کو منتخب کیا اور اسلامیہ کالج کو منتخب کیا۔ تو یہ کتاب میلہ 25واں انشاءاللہ 3 جنوری سے لے کر 11 جنوری تک ہمارے اس شہر وانمباڑی میں اسلامیہ کالج میں منعقد ہوگا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے شہر کے لیے، ہمارے ادارے کے لیے،
بلکہ اس پورے اردو بولنے والے علاقے کے لیے. تو اس کا بھرپور فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے. اس کتاب میلے میں ہندوستان بھر کے مختلف جو ناشرین ہیں، پبلشرز ہیں اردو کتابوں کے، وہ آئیں گے اور وہ یہاں پر اپنا اسٹال لگائیں گے. اب تک تقریباً 100 کے قریب اسٹالز بک ہو چکے ہیں اور لوگ یہاں پر آنے والے ہیں. تو اب یہ کتابیں ہمارے گھر کے دروازے پر پہنچ گئی ہیں. تو اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کتابوں کو خریدیں اور پڑھیں. اور یہ کتابیں تمام قسم کی کتابیں اس کے اندر ہوں گی، دینی کتابیں اور پھر جو ہے درسی کتابیں اور جیسے اور ساری بچوں کے لیے کتابیں اور مختلف کتابیں.